نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں. میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اور مجھے ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. میری آج کی ویڈیو کا متن مرض مرغی ہے. جس میرے مسلمان بھائی یا بہن کو یا ان کے کسی بچے یا بچی کو یا کسی عزیز یا رشتہ دار کو یہ مرض لاحق ہے، اب کسی کو اس مرض سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرا بتائے جانے والا عمل اگر کر لیں گے انشاءاللہ یہ مرض جان چھوڑ دے گا اور مریض مکمل صحت یاب ہو جائے گا. اب ہم مرض مرغی کے متعلق ڈیٹیل میں بات چیت کرتے ہیں. ہر بیماری کسی نہ کسی کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو موروثی یعنی خاندانی ہوتی ہیں، مطلب وہ بیماریاں جو ورثے میں ملتی ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں. اس طرح کی بیماریوں کو موروثی بیماریاں کہتے ہیں. ان بیماریوں میں سے ایک بیماری مرغی بھی ہے جس میں مریض کو شدید جھٹکے لگتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، زبان دانتوں کے نیچے آ کر کٹ جاتی ہے اور منہ سے خون بھی آ سکتا ہے. مریض بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ تمام علامات مرض مرغی کی ہیں. ڈاکٹر مرغی کے مریض کے لیے بڑی تعداد میں دوائیاں تجویز کرتے ہیں جو ان کو روزانہ بلا نقل کھانا ہوتی ہیں. دواؤں کے کھانے میں بے احتیاطی اس مرغی کے مریض کے لیے مزید پریشانی کھڑی کر دیتا ہے. ڈاکٹر کے علاج کے علاوہ اس مرض سے نجات کے لیے روحانی علاج بھی ہے. جس طرح یرغان یا دوسرے مرض میں روحانی علاج فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح مرغی کے مریض میں بھی قرآنی آیات سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے دوران مرغی کے مریضوں کو ایک روحانی عمل سے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آج میری ویڈیو کا متن ہے. انشاءاللہ جو کوئی اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے یہ مرض مریض کی ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ دے گا اور دوبارہ کبھی بھی مرغی کا دورہ نہیں پڑے گا. انشاءاللہ عمل بتانے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں. جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے نسخے کو استعمال کرتے ہیں اور یقین سے مسلسل دوائی کھاتے ہیں، شفا ہو یا نہ ہو ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات پر مکمل یقین کرتے ہیں. وہی یقین اور توکل ہمیں روحانی عملیات میں بھی کرنا چاہیے. اللہ کریم کی ذات پر اور اس کے کلام قرآن کریم پر اٹل یقین ہی کامیابی کی گارنٹی ہے. تو ناظرین اب آج کا عمل نوٹ کر لیں. جس نابالغ بچے یا بچی کو یہ عارضہ لاحق ہے اور اس ماں کے قد کے برابر نیلے رنگ کے کچے سوت کے 41 تار ناپ لیں اور ایک رسی بنا لیں. پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر سورۃ مزمل 1 بار پڑھ کر رسی پر ایک گانٹھ لگا لیں. اسی طرح 41 بار سورۃ مزمل پڑھ کر 41 گانٹھیں لگا لیں اور آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر رسی پر پھونک مار دیں. اس گانٹھ کو کپڑے میں باندھ کر بچے یا بچی کے گلے میں ڈال دیں. انشاءاللہ دوبارہ یہ مرض نہیں ہوگا. اگر مریض جوان ہے، بالغ ہے تو اس کے اپنے قد کے برابر سوت کے تار کاٹ لیں. عمل وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے. یہ عمل اتنا پاورفل ہے، ایک بار کرنے سے ہی مرض آپ کی نسلوں کو چھوڑ دے گا. انشاءاللہ اللہ کریم کی ذات پر اٹل یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹل یقین ہی کامیابی کی گارنٹی ہے. نماز پڑھتے رہے، صدقہ دیتے رہے، کبھی بھی نامرادی مقدر نہیں بنے گی. انشاءاللہ آمین ثم آمین. شکریہ.